محکمہ موسمیات کی آندھی طوفان اور بارشوں کی پیش گوئی۔ آج سے 1 جون تک تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ لاہور، راولپنڈی، مری، اٹک، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں بارش متوقع۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں بھی بادل برسیں گے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اضلاع میں بھی بارشوں کا امکان۔ مغربی اور جنوبی پاکستان خصوصاً بلوچستان میں گرد و غبار کی طوفان کی پیش گوئی۔ تیز ہواؤں اور گرد آلود طوفان سے عمارتوں، گاڑیوں اور بجلی لائنوں کو نقصان کا خدشہ۔ NDMA کا گرد و غبار کے طوفان کا الرٹ جاری۔ دوبارہ جارحیت ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان پرامن ملک خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے، امن کی خاطر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ پانی کے مسئلے، انسداد دہشت گردی پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ بہادر مسلح افواج نے بھارت کے خلاف دلیرانہ کارروائی کی۔ افواج پاکستان نے اپنے عوام کی طاقت سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان ایران کے جوہری پروگرام کا حامی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا، ایرانی صدر کے ساتھ تعمیری اور مفید بات چیت ہوئی۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر گفتگو ہوئی۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ ایران کو ہم اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ وقت کا تقاضا ہے عالمی برادری غزہ میں فوری اور دیر پا جنگ بندی یقینی بنائے۔ ایرانی صدر کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ایران۔ سعدآباد صدارتی محل آمد پر ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے پرتپاک استقبال کیا۔ ایرانی فوج کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے وفود سے مصافحہ بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کی وفود کی سطح پر ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے بھی ملاقات۔ زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی سپریم لیڈر کو بھارت کی توسیع پسندانہ پالیسی سے آگاہ کیا۔ دنیا بھر میں ہزیمت اٹھائی لیکن مودی کو پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ بھارتی وزیر اعظم گجرات میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان کو پھر دھمکیاں دینے لگے۔ آپریشن مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کو بھی اپنی کامیابی قرار دے دیا۔ مودی پاکستانیوں کو بھی دھمکیاں دینے لگے۔ ایک بار پھر دہشت گردی کا الزام پاکستان پر دھر دیا۔ مودی کی دنیا کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے کی کوشش۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کا بیان نفرت انگیز قرار۔ مودی کا بیان اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مودی کے بیان پر رد عمل۔ عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مودی کے بیان کا مقصد کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے قیام امن میں سرکردہ شراکت دار ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہندوستان کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے۔ افواج پاکستان کی جتنی مدد کر سکیں گے، یہ صرف افواج کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے IMF کے تمام اہداف پورے کیے۔ پاکستان اہداف پورے نہ کرتا تو مشکل پیش آتی۔ IMF پروگرام پر عمل جاری رکھیں گے۔ IMF مشن واپس جا چکا۔ تعمیری بات چیت ہوئی۔ IMF بورڈ میں قرض پروگرام ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی اجلاس نہ ہو اور پاکستان کا ایجنڈا ڈسکس نہ ہو۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ لیورپول میں پریمیئر لیگ کی جیت کا جشن افسوسناک واقعے میں تبدیل ہو گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی۔ حملے میں 27 افراد شدید زخمی جبکہ 2 کی حالت تشویشناک۔ تمام زخمی اسپتال منتقل۔ پولیس نے 53 سالہ برطانوی شخص کو حراست میں لے لیا۔
حماس نے غزہ جنگ بندی کے لیے پیش کردہ امریکی تجویز منظور کر لی۔ امریکی تجویز میں 60 روز جنگ بندی اور 2 مراحل میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی شامل۔ تجویز کے تحت 10 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا بھی کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 5 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، دیگر 5 کو 60ویں دن چھوڑا جائے گا۔ عرب میڈیا ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صدارت کریں گے۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے اپنے مقامات پر بیک وقت منعقد ہوں گے۔ اور اسرائیلی فورسز نے غزہ میں جنگی جرائم کی انتہا کر دی۔ صہیونی حملوں میں ایک روز میں مزید 50 سے زائد فلسطینی جان سے گئے۔ اسرائیلی فورسز کی پناہ گاہ اسکول پر بھی بمباری، بچوں سمیت 36 افراد شہید ہو گئے۔ بمباری سے اسکول میں شدید آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں شہادتیں ہوئیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 53,977 تک جا پہنچی۔ کیا میں مخصوص نشستوں کے کیس کا اپنا فیصلہ بدل سکتا ہوں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کا سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس میں سوال۔ نظر ثانی کیس میں عدالت اپنی رائے تبدیل کر سکتی ہے، وکیل مختوم علی خان کا جواب۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کوئی فارمولا نہیں تھا، درمیان کا راستہ چنا جائے۔ میرے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تھی۔ میں نے ساری رات جاگ کر دستیاب ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں۔ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی بن سکتے تھے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا پٹھان کی ایک زبان ہوتی ہے۔ وکیل نے جواب دیا زبان ایک ہوتی ہے مگر رائے تو بدل سکتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق سوال اٹھا دیے۔ کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ پارلیمنٹ میں آنے والی جماعت میں آزاد امیدوار شامل ہو سکتے ہیں۔ جو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو اس میں کیسے آزاد لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ مخصوص سیٹیں متناسب نمائندگی پر الاٹ ہوتی ہیں۔ وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیے کہ سنی اتحاد کونسل نے عام الیکشن لڑا ہی نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی اپیل کو متفقہ طور پر مسترد کیا گیا۔ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ روشنی کی کرن، وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیدائشی ذیابیطس میں مبتلا کمسن مریض بچوں کے لیے منفرد پروگرام۔ مریم نواز نے سی ایم انسولین کارڈ پروگرام لانچ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انسولین کارڈ لے کر سبزہ زار میں کمسن بچوں کے گھروں میں خود پہنچ گئیں۔ مریم نواز نے زینب وحید سے بات چیت کی اور اظہار شفقت کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد پر بچیوں نے پھول نشاور کیے اور تصاویر بھی بنوائیں۔ جتنی آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے اس سے کئی زیادہ مجھے آپ کے بچوں کی فکر ہے۔ ذیابیطس میں مبتلا بچوں کی تکلیف اور پریشانی سمجھ سکتی ہوں۔ بچے قوم کا مستقبل ہیں، ان کے لیے سارے وسائل حاضر ہیں۔ مریم نواز کی گفتگو۔